امید کی جانی چاہیے کہ ایرانی حکومت جو قاتل ہیں ان کو فی الفور گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دے گی۔ الحمدللہ سیکرٹری پاور اور وزیر فائنانس، سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری انرجی اور متعلقہ تمام افراد کی بھرپور معاونت سے آپ کو علم ہے کہ 7.5 روپے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جا چکی ہے، جو کہ تمام پاکستان کے تمام صارفین کے لیے ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں، چاہے وہ کاروباری حضرات ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، چاہے وہ انڈسٹریز ہیں اور جن کا تعلق زرعی شعبے سے، سب کے لیے یہ فیسلٹی دی گئی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان تمام وزراء، سیکرٹریز اور اس میں محمد علی صاحب بھی شامل ہیں، اور جس میں ہمارے نیشنل کوآرڈینیٹر پاور ٹاسک فورس کے وہ بھی شامل ہیں۔ ان تمام لوگوں کی بڑی پوری کوششوں سے سب ملا کے یہ 7.5 روپے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سرخرو کیا اور قوم کو ہم نے بالآخر آپ سب نے اپنی اجتماعی کاوشوں سے مل کر قوم کو ایک آپ نے یہ عید کا تحفہ دیا، جس سے کہ یقیناً ہماری معیشت کو بہت انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اور اب ایک موقع پھر آیا ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں پھر نیچے آئی ہیں۔ اب حالیہ جو قیمتیں گری ہیں، یہ جو آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ کبھی خبر آتی تھی کہ یوکرین میں جنگ بند ہونے والی ہے تو قیمتیں گرتی تھیں، پھر یہ جو ٹیرف لگے ہیں اس کے نتیجے میں بھی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ تو آج 15 ہے، تو آج انشاءاللہ قیمتیں تیل کی اور پیٹرول کی کم ہونے جا رہی ہیں، وہ ابھی شام کو اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سوچا کہ اس سے یعنی ہم اس کو روک لیں گے، ریٹین کریں گے، عوام کو پاس آن نہیں کریں گے۔ جو کمی آ رہی ہے اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں تاکہ اس قوم کے جو زخم ہیں ان کو ہم ان پیسوں سے ان کی مرہم پٹی کر سکیں اور ان کو شفا یاب کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ طے کیا ہے، اور میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ کراچی، کلات، خضدار، کوئٹہ اور چمن، یہ جو ہے اس کو خونی سڑک کہتے ہیں، یہ سنگل روڈ ہے، لیکن فنڈز کے بغیر تو اپنا یہ مکمل نہیں ہوگا۔ اب پاکستان میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کے پی سے لے کے سکر تک بہترین موٹر وے بن چکی ہے۔ اب آگے جو ہے سکر، حیدرآباد، کراچی یہ بننے والا ہے۔ امید کی جانی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ M6 M9 انشاءاللہ انویسٹمنٹ سے ہوگا، اور وہ وفاق خود بنائے گا شفاف طریقے سے انشاءاللہ، اور بڑی ہائیسٹ کوالٹی ہوگی، جس طرح باقی میاں نواز شریف نے موٹر وے بنائی، یہ بھی انشاءاللہ وفاق بنائے گا اور ہائیسٹ کوالٹی کی موٹر وے ہوگی فرام سکر ٹو حیدرآباد، حیدرآباد ٹو کراچی۔ اب آئیں، یہ جو ریلیف مل رہا ہے، 2000 لوگ اس خونی سڑک نے نگل لی ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، آپ کو ویسے بھی دیکھیں، آپ سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اگر بلوچستان دیکھ رہا ہے کہ جناب مردان سے لے کے تو سکر تک موٹر وے بن گئی ہے، جس کے اوپر کئی 100 ارب روپے لگے ہیں، تو ہم نے کیا بگاڑا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی کوئی معیار کی سڑک نہیں ہے۔ یہ میں نے 2022-23 میں 2 وے بنیاد رکھا تھا، مگر اس کے اوپر کوئی خاص خاطر خواب کام نہیں ہوا۔ اب ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد طے کیا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ چاروں صوبے 4 بھائیوں کی طرح ہیں۔ اگر ایک روٹی ہے تو چاروں بھائی
4 حصے بنا کے کھائیں گے اور اپنا اللہ کا شکر ادا کریں گے. 4 روٹیاں آئیں گی تو 4 بھائی جو ہے ایک ایک روٹی کھائیں گے. 8 آئیں گی تو اسی طرح جتنا حصہ بڑھے گا اتنا ان کا حصہ بڑھے گا صوبوں کا. تو بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا جغرافیائی لحاظ سے صوبہ ہے اور اس کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان فاصلوں کو دور کرنے کے لیے انویسٹمنٹ بھی اسی طرح اتنی زیادہ لگتی ہے. جو انہوں نے ہزاروں ٹیوب ویل جو بدل رہے ہیں اس میں حکومت بھی اور نواب سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. 70 ارب روپے کا یہ ہے. 70% ہم ڈال رہے ہیں وفاق اور 30% یہ ڈال رہے ہیں اور اس طرح یہ ہزاروں ٹیوب ویل شمسی توانائی سے چلیں گے اور اس کا کریڈٹ نواب صاحب کو جاتا ہے اور اچن اقبال کو اور فائنانس منسٹر کو جنہوں نے یہ سارا کیا. اب یہ جو خونی سڑک ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے خوشحالی کی سڑک میں اور خوشیوں کی سڑک میں اور ترقی کی سڑک میں. تو یہ ہائی وے ہوگی 2 وے مگر اس کی معیار میں نے جو فیصلہ کیا کہ وہ موٹر وے کا معیار ہوگا. بہترین کوالٹی 3rd پارٹی ویلیڈیشن اور اس سڑک کے اوپر جو پہلا جو تخمینہ تھا 2022-23 کا وہ تھا تقریباً 250 ارب روپیہ. اب یہ جو تخمینہ جو ریوائز کیا انہوں نے وہ تقریباً 300 ارب روپے ہے. اب یہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں آج اور وہ ہم پاکستان کے عوام کو پاس آن نہیں کر رہے. 2 سال میں یہ ہائی وے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. تو ہم اس بجٹ کو ہم نظر کر رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے. ہم اس کو ہم کر رہے ہیں کہ اور یہ موقع ہے کہ بلوچستان کے عوام کو احساس ہو کہ واقعی ہمارے لیے بھی کچھ سوچتا ہے. وفاق ہمارے لیے سوچ رہا ہے, پنجاب سوچ رہا ہے, سندھ سوچ رہا ہے, KP سوچ رہا ہے. تو یہ خالصتاً یہ رقم جو ہے یہ N25 کے اوپر خرچ ہوگی. ایک بہترین معیاری ہوگا. یہ ہے تو یہ ہائی وے لیکن موٹر وے کوالٹی کی یہ سڑک ہوگی اور میں اور نواب صاحب خود کھڑے ہو کے اس کو بنوائیں گے. تو یہ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے. بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. ترقی تب ہے جب چاروں صوبے بشمول بلوچستان اس ترقی کی دوڑ میں وہ سب سے آگے ہوں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح جو ہمارا جو فیز 2 ہے یہ کچی کنال کا اس کو بھی ہم رقوم سے مکمل کریں گے. وہ 70 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اگر یہ پروجیکٹ 2nd فیز کچی کنال کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم ختم کریں گے. شرط صرف ایک ہے, محنت محنت اور محنت. آج جس طرح آپ نے یہ اعلان کیا ہے N25 کا, جناب وزیر اعظم کوئی شک نہیں اس میں کہ اس کو خونی شاہراہ کہا جاتا تھا حرف عام میں اور آپ نے اس پر توجہ دی اور یہ جو پیسے پورے پاکستانی قوم کے بچنے ہیں ان پر لگنے تھے وہ آپ نے بلوچستان کی طرف کنورٹ کیے ہیں. یہ وہ احساس ہے جس کا ہونا ضروری ہے. اس طرح کے جو فیصلے ہیں کہ بڑے دور اندیش قسم کے فیصلے آئیں گے اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا, فائدہ مند ہوں گے. اور بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے آنریبل ممبرز جو کیبنٹ کے ہیں میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس شاہراہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان سٹینڈرڈز کو مینٹین رکھا جائے. اور آپ کا یہ جو خواب ہے بلکہ پورے پاکستان کا بھی یہ پروجیکٹ ہو گیا ہے کیونکہ سارا پاکستان اس میں اپنے پیسے ڈال رہا ہے. تو میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے آپ کا اور آپ